الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا کلام، اللہ رب العزت کا پیغام انسانیت کے نام. یہ کتاب ہدایت ہے، انسان کو کامیاب زندگی گزارنے کی رہنمائی کرتی ہے. یہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی کتاب، بھولے بھٹکوں کو سیدھا رستہ دکھانے والی کتاب، اللہ سے بچھڑے ہوئوں کو اللہ سے ملانے والی کتاب، قعر مصیبت میں پڑے ہوئوں کو اوج ثریا سے پہنچانے والی کتاب، الٹیمیٹ ریئلٹیز آف دی یونیورس، کائنات کی صداقتوں کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جمع فرما دی. چنانچہ اس کتاب کا مطالعہ کیجیے، اس کی ایک ایک آیت کے اندر اتنی وسعت ہے کہ اس کے مضامین کو سمجھتے انسان کی پوری زندگی گزر جائے. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم ان کو عن قریب اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں. آفاق سے مراد یونیورس، وہ کائنات جو انسان کے باہر ہے. وفی انفسہم، اور اس کے اپنے من میں بھی، اندر کے جہان میں بھی. حتی یتبین لہم انہ الحق، حتیٰ کہ ان کے اوپر حق بالکل واضح ہو جائے. یہ بات آج سے 14 سال پہلے اس وقت کہی جا رہی ہے جب ابھی سائنس کی بنیاد نہیں پڑی تھی، ابھی پہیا بھی نہیں بنا تھا، ڈائنمو ایجاد نہیں ہوا تھا. جس زمانے کے لوگ ایک سمپل سی لائف گزارتے تھے، ان کو سائنسی اصولوں سے اتنی واقفیت نہیں تھی. اس زمانے میں اللہ کی اس کتاب نے بتلا دیا کہ ان قریب ان کو ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے، ان کے باہر کی دنیا میں بھی اور ان کے من کی دنیا میں بھی، حتیٰ کہ ان کے اوپر حق بالکل واضح ہو جائے گا. یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو انسان کو آنکھیں بند کرنے کا حکم نہیں دیتی، بلکہ آنکھیں کھول کر اس کائنات کو دیکھنے کا حکم دیتی ہے. ارشاد فرمایا الم تر ان الفلک تجری. ترا کا لفظی مطلب کیا تو نے دیکھا؟ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا دیکھا تو نے؟ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا دیکھا تم لوگوں نے؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا دیکھا تم نے کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار. اتنی آیتیں ہیں جو انسان کو دعوت دیتی ہیں
کہ اے انسان تو آنکھ کھول، ذرا اپنے ارد گرد پیچھے ہوئے اس جہان کو دیکھ، تجھے حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ چنانچہ ہم اگر اس کائنات پر غور کریں تو یہ زمین ہمیں بالکل ایک بچھے ہوئے فرش کی طرح نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور اگر ہم آسمان کو دیکھیں تو وہ ہمیں ایک چھت کی مانند نظر آتا ہے۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے آسمان کو محفوظ چھت کی مانند بنا دیا، مگر یہ کیسی چھت ہے؟ بغیر عمد ترونہا، تم دیکھتے ہو کہ اس کو ہم نے بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، اور ہم نے اس چھت کو ستاروں کے ساتھ مزین کر دیا، اور یہ اپنے ڈیزائن میں اتنی پرفیکٹ ہے کہ اگر تم آنکھ اٹھا کر اس کی طرف دیکھو هل تری من فطور، کیا تمہیں اس میں کوئی کوتاہی، کوئی ڈیزائن کا ڈیفیکٹ نظر آتا ہے؟ ترجع البصر کرتین، فرمایا دوبارہ اس کو نظر سے اٹھا کے دیکھو، تمہاری نظر ویسے ہی واپس لوٹے گی اور تمہیں اس میں کوئی کمی اور کجی نظر نہیں آئے گی۔ کلام بتاتا ہے کہ کائنات کے بنانے والے کا کلام ہے، ورنہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اس یونیورس کی بات کرنا یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے اس محل کو سجایا۔ آپ غور کیجئے، سورج اور چاند کا فاصلہ ایسا متعین کیا کہ آج ہمارے لیے زمین کے اوپر زندگی گزارنا آسان ہے۔ سردیوں میں ٹیمپریچر ہمارے ہاں اگر جائے گا بھی تو 0 ڈگری سینٹی گریڈ، اور گرمیوں میں زیادہ سے زیادہ ہوگا تو 50 ڈگری سینٹی گریڈ۔ یہ وہ اسپین آف ٹیمپریچر ہے کہ جس کے اندر ہیومن لائف بہت آسانی کے ساتھ گزر سکتی ہے۔ اگر یہ فاصلہ فرض کرو آدھا ہوتا تو زمین کے اوپر اتنی گرمی ہوتی کہ ہر چیز جل کر تباہ ہو جاتی، پلانٹیشن ممکن ہی نہیں تھی، انسان کا زندہ رہنا 80 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر ممکن ہی نہیں تھا، اور اگر دگنا ہوتا تو شاید -30 ڈگری سینٹی گریڈ چلا جاتا، انسان کے لیے پھر زندہ رہنا مشکل تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو اس طرح بنایا کہ ٹیمپریچر اسپین ایسا ہے کہ انسان کمفرٹیبل لائف گزارتا ہے۔ آپ چاند کو دیکھیے کہ جب 14-15 کا چاند ہوتا ہے تو سمندر کے اندر ہائی ٹائیڈ ہوتی ہیں، وہ ایک پروسیس ہے اوشن کے واٹر کو کلین کرنے کا، اور اس کے اور بھی بہت سارے بینیفٹ ہیں۔ اگر یہ فاصلہ آدھا ہو جاتا تو ہائی ٹائیڈ اتنی ہوتی کہ ان دنوں میں سمندر کے اندر کسی بھی شپ کا چلنا ناممکن ہو جاتا، اس لیے کہ جب بھی کوئی شپ ٹریول کرتا ہے، سیل کرتا ہے، تو اگر اس کا اینگل 60 سے اوپر ہو جائے تو اس کے الٹنے کے چانسز ہیں۔ مگر اللہ رب العزت نے یہ فاصلہ ایسا بنایا کہ جو انسان کے لیے کمفرٹیبل فاصلہ ہے۔ یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بنایا۔ پھر دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَبَارَكَ فِيهَا فِي 4 أَيَّامٍ، زمین کو بنایا ہم نے 2 دن میں، یومین، اور اس میں تمہارے لیے برکت کو رکھا 4 دنوں میں۔ گویا زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کیمیکلز رکھ دیے، مائنز رکھ دی، اورز رکھ دی، ان ریسورسز کو رکھنے میں 4 دن لگے۔ اور دیکھو کیسی پیاری ریشو ہے کہ آج زمین کے اکثر حصے کے اوپر آرام کے ساتھ درخت پھل پھول دیتے نظر آ رہے ہیں۔ اگر یہ ریشو ٹھیک نہ ہوتی اور نیوٹریشن اگر پلانٹس کو پوری نہ ملتی تو زمین کے اوپر ہمیں سبزے کا نام و نشان نہ ملتا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو انسان کے لیے بنایا تھا، لہذا آج انسان زمین میں سے کتنے فائدے اٹھا رہا ہے۔
انسان کے بدن کی ضرورت کی ہر چیز کو دیکھیے زمین سے نکلتی ہے. پانی زمین سے نکلتا ہے. جو ہم غذا کھاتے ہیں، سبزی پھل سب زمین سے نکلتے ہیں. جو ہم کپڑے پہنتے ہیں سب زمین سے نکلتے ہیں. ان کی فصلیں، جن گھروں میں ہم رہتے ہیں ان گھروں کو بچانے کا سب مٹیریل وہ زمین سے نکلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہارے لیے برکت رکھ دی. اس ایک لفظ میں اللہ نے انسان کی تمام ضروریات کو زمین کے اندر پھیلا دیا. پھر اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی بخشی. آج آپ غور کیجئے، جہاں آپ کو زندگی ملے گی یہ وہی جگہ ہوگی جہاں پانی ہوگا. حتیٰ کہ آج مارس کے اوپر انسان جانے کی کوشش کر رہا ہے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہاں لائف ہے یا نہیں. مگر اس لائف کو ڈھونڈنے کے لیے اس نے اپنے پاس کس پوائنٹ کو لیا؟ اس نے کہا کہ یہ ڈھونڈو کہ پانی ہے یا نہیں. اگر پانی ہوگا تو اس کا مطلب ہے اوپر لائف بھی ہوگی. جو بات قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دی، آج کی موسٹ سائنٹیفک ورلڈ نے اسی چیز کو قبول کر کے اسی چیز کی تلاش مریخ کے اوپر کرنی شروع کر دی. قرآن مجید کی ایک ایک آیت پر آپ غور کریں، حیران ہوتے جائیں گے. آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ رب العزت نے جب اس زمین کو بنایا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ شروع میں تھرتھراتی تھی. والجبال اوتادا، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح اس کے اوپر گاڑ دیا. اوتاد کہتے ہیں جیسے ایک خیمہ ہو تو اس کو جو باندھنے والی رسی ہوتی ہے اس کو اوتاد کہتے ہیں. تو گویا ان پہاڑوں نے زمین کو بالکل پرسکون کر دیا. اور دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اس کو کیسے جو ہے وہ سکون دیا. آج ہم زمین کے اوپر بیٹھے ہیں، ہمیں چلتے کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ زمین موو کر بھی رہی ہے یا نہیں کر رہی. اس کو ذرا آپ ایک مثال سے سمجھیے. سائنس کا ایک اصول ہے کہ اگر ایک آپ کے پاس ویل ہے 1 میٹر جس کا ڈایا میٹر ہے اور اس کو آپ چلاتے ہیں 1000 چکر کی سپیڈ پر، تو اگر اس کے رم کے اوپر 1 گرام کا ڈفرنس ہوگا تو وہ 1 ٹن کا تھرسٹ دے گا. 1 گرام کا وزن اگر فرق ہو تو 1 ٹن کا تھرسٹ پڑتا ہے. اسی لیے کار بیلنسنگ والے چھوٹا سا پہیا ہوتا ہے، تھوڑا سا وزن لگتا ہے، لیکن اگر وہ اکھڑ جائے تو پوری کار وہ وائبریٹ کر رہی ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی آپ بیچ بیلنسنگ کرواؤ، اور جب وہاں جاتے ہیں تو وہ چھوٹا سا ویٹ کا ٹکڑا لگا دیتے ہیں اور پوری کار بیلنس ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنے چھوٹے سے ڈایا میٹر میں اگر اتنا تھوڑا سا فرق ہے تو زمین کا ڈایا میٹر تو 23,000 کلومیٹر اس کا سرکمفرنس ہے. 1000 میں اس کا ڈایا میٹر بنے گا. اور یہ چل کتنی سپیڈ پہ رہی ہے؟ 1000 مائلز پر آور. اتنی سپیڈ ہے اور اتنا ڈایا میٹر ہے. اللہ رب العزت نے اس زمین کو کتنا پرفیکٹ بیلنس کیا کہ آج اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ چل بھی رہی ہے یا نہیں چل رہی. اور جبکہ ٹنوں کے حساب سے لوڈ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے. یہ اللہ رب العزت کا کتنا کرم اور اس کی کتنی مہربانی ہے. پہلے زمانے میں جب قرآن مجید پڑھا کرتے تھے تو لوگ اعتراض کرتے تھے کہ جی ایک جگہ چاند کا تذکرہ کیا گیا مگر مذکر کا صیغہ استعمال ہوا. فلما رأى القمر بازغا، یہ مذکر کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے. اور سورج کا تذکرہ کیا گیا تو فرمایا رأى الشمس بازغة، وہاں پر مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا. تو لوگ اعتراض کرتے تھے کہ دیکھو جی سورج بڑا ہے اس کے لیے مذکر کا صیغہ ہوتا.
چاند چھوٹا ہے اس کے لیے مؤنث کا صیغہ ہوتا، مگر آج سائنس نے اس حقیقت سے پردہ ہٹا دیا کہ چاند اور سورج کے درمیان وہی تعلق ہے جو ایک ماں اور بیٹے کا ہوتا ہے۔ بیٹا ماں کے سینے سے دودھ لیتا ہے اور پھر اس کی لائف ہوتی ہے۔ آج چاند سورج سے روشنی لیتا ہے تو پھر روشن ہوتا ہے، اور جس دن اس کے اور سورج کے درمیان کوئی چیز حائل ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں جی کہ چاند گرہن لگ گیا، مگر 1400 سال پہلے تو یہ حقیقت کسی کو معلوم نہیں تھی۔ قرآن مجید نے اس حقیقت کو اچھی طرح کھول دیا۔ ہم قرآن مجید میں ایک آیت پڑھا کرتے تھے، وَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس کو اور اس کے گھر کے ساتھ زمین کے اندر دھسا دیا۔ مفسرین نے لکھا کہ قیامت تک وہ اگر دھنستا رہے گا تو بھی زمین سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ تو ہمارے ذہن میں ایک کوشچن آتا تھا کہ تھوڑی بھی سپیڈ ہو تو قیامت تک تو بہت ٹائم اسپین ہے، تو اتنے میں تو اس کو دوسرے سرے سے نکل جانا چاہیے۔ لیکن جب ذرا بڑے ہوئے اور سائنس کی کلاسز لی تو اس وقت ہمیں ایک کوشچن امتحان میں آیا۔ کوشچن بڑا انٹرسٹنگ تھا۔ وہ یہ تھا کہ اگر ایک آدمی کے پاس فرض کرو 1 فٹ کا پائپ ہے اور وہ بور کر دیتا ہے پوری زمین کے اندر تھرو آؤٹ، ایک طرف سے دوسری طرف، یہ سوراخ ہو جاتا ہے، اور اس سوراخ کے اندر وہ ایک کوئن، ایک سکہ ڈال دیتا ہے۔ تو کوشچن یہ تھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ زمین کے دوسرے سرے سے نیچے کب گرے گا؟ اب اسٹوڈنٹ نے کیلکولیشن شروع کر دی، مختلف جوابات دیے، لیکن اکثر اسٹوڈنٹ کے جواب غلط، کیونکہ جواب اس کا یہ تھا کہ یہ سکہ زمین سے نیچے گر ہی نہیں سکتا۔ وہ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اگر یہ زمین ہے اور اس کے اندر سوراخ کر دیا گیا، ہم سکے کو ڈالیں گے تو سکہ جو سینٹر آف گریوٹی ہے اس کی طرف کھینچے گا اور اس کی سپیڈ بڑھتی جائے گی، اور جیسے ہی وہ وہاں پہنچے گا تو اپنے مومنٹم کی وجہ سے آگے نکلے گا، لیکن جب آگے نکلے گا تو اب فورس آف گریوٹی اس کو پل کرے گی، تو اس کی سپیڈ گھٹتی جائے گی، حتیٰ کہ نکلنے سے پہلے زمین اس کی سپیڈ 0 ہو کے پھر وہ واپس اوپر کی طرف آئے گا۔ تو ایک پینڈولم کی طرح وہ سکہ ہمیشہ اس سوراخ کے اندر اوپر نیچے آتا جاتا رہے گا، کبھی بھی باہر نہیں نکل سکے گا۔ قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا۔